سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعمال کے اندر کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اعمال میں کوالٹی بڑھتی کس چیز سے ہے؟ وہ ذکر سے ہے۔ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا؟ نماز۔ نماز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز سے پہلے ذکر، نماز میں ذکر، اور نماز کے بعد بھی ذکر، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی، یعنی کہ پہلے ذکر پھر نماز، ٹھیک ہے؟ پھر نماز کے دوران بھی ذکر کا حکم دیا کہ وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرو، ٹھیک ہے؟ اور نماز کے بعد بھی ذکر کا حکم دیا، فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھو، کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور لیٹتے ہوئے، یعنی کہ وہ عمل جس کا ویٹیج ہے ہی اس کی کوالٹی، اس کوالٹی کی انہانسمنٹ کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ذکر کے اوپر۔ تو نماز سے پہلے بھی ذکر، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر، اور نماز کے بعد بھی کنسسٹنٹ ذکر۔ پھر اسی طرح جمعے کی جو نماز ہے وہ نمازوں میں بہت افضل، تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا حکم فرمایا کہ جب جمعے کی اذان کا وقت ہو جائے، اس کے لیے اذان پکاری جائے، تو تم کیا کرو کہ اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، ٹھیک ہے نا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کیوں؟ کیونکہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم اس کو سمجھو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور پھر جب جمعے کی ذکر سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد کس چیز کا حکم دیا کہ بے شک تم اپنے کاموں میں لگ جاؤ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ نہیں کہا کہ پھر تم فضل تلاش کرو اور کام کاج میں لگ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کام کاج میں تو لگ جاؤ، شغل اپنا جو تمہارے کاروبار ہیں اس میں بھی لگ جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کو بھی پکڑے رکھو، کیونکہ جو کامیابی ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، تمہارے کام کاج میں بھی جس چیز نے برکت ڈالنی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یعنی کہ جمعے کی نماز میں بھی اللہ کا ذکر، جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ پھر اسی طرح حج۔ اب حج ایک ایسا عمل کہ پوری زندگی میں ایک بار فرض، اور پھر عمل کی برکت بھی ایسی کہ جو شخص اس کو کر لیتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایسا کہ جیسے کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک جیسا کہ وہ اس دنیا میں آیا تھا، یعنی کہ بالکل کلین چٹ۔ لیکن اس عمل میں یعنی کہ حج جیسے عمل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کنسسٹنٹ ایک چیز کا میسج دیا وہ کیا کہ اللہ کے ذکر کو کرتے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گنتی کے ایام میں، یعنی کہ یہ جو منی میں تم مقیم ہو، ان میں اللہ کو کثرت سے یاد رکھو۔ اگر آپ غور کریں تو جب بندہ منی میں جاتا ہے حج سے پہلے اور حج کے بعد، وہاں پہ کوئی ایسا اسپیسیفک عبادت نہیں ہے، وہ تو صرف ایک جگہ ہے جہاں جا کے بندے نے رہنا ہے۔ وہاں جس چیز کی اللہ نے عبادت کی کہا وہ یہی کہا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، یہاں پہ اپنی توجہ اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ پھر اسی طرح جو لوگ حج پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سورہ حج میں فرمایا کہ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹیوں پر سوار ہو کے آئیں جو کہ دبلی ہو گئی ہوں، یعنی کہ سفر سے کمزور ہو چکی ہوں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو کہ ان کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اس طرح طواف کر کے 7 چکر لگائے کہ وہ اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، اس کے سوا
کوئی اور کلام نہ کرے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اور 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ طواف میں ذکر کرنے سے گناہ بھی مٹتے ہیں، نیکیاں بھی بڑھتی ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ پھر وقوف عرفات میں ذکر کا حکم، منا سے نکل کر عرفات میں آئے، وہاں پہ حکم یہی کہ آپ ذکر میں مشغول رہیں۔ عرفات میں بھی کوئی ایسا سچ کام کرنے والا تو نہیں ہے، بس ایک میدان میں جا کے بیٹھنا ہے اور مغرب کے بعد وہاں سے نکل جانا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ عرفات میں جو بریانی ملتی ہے اور وہ ملتی ہے اس کو بڑا لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد عرفات کا کچھ اور ہے۔ کیا ہے کہ تم وہاں پہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ اور وہاں سے روانہ ہو جاؤ مشعر الحرام کی طرف، عند المشعر الحرام، یعنی کہ مشعر الحرام جو کہ مزدلفہ میں واقع ہے، اس کی طرف جاؤ تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یعنی کہ عرفات میں اللہ کا ذکر، جاتے ہوئے مزدلفہ میں اللہ کا ذکر، مزدلفہ میں اللہ کا ذکر۔ اور پھر جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ یعنی کہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، اس سے زیادہ ذکر کرو۔ یعنی کہ جب تم حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ پھر جب قربانی کرو اس میں کیا کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ان کا خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے جب تم اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ تو ہر چیز، چاہے وہ نماز ہو، نماز سے پہلے ہو، نماز کے درمیان میں ہو، نماز کے بعد ہو، جمعے سے پہلے ہو، جمعے کے بعد ہو، حج سے پہلے ہو، حج کے دوران ہو، اور حج کے مناسک کے بعد، ان میں ذکر کو وہ ویریبل رکھ دیا کہ جتنا یہ کرو گے، جتنا زیادہ یہ کرو گے، اس سے تمہارے اس عمل کی کوالٹی بہتر ہوتی جائے گی۔